ہم سیاسی کارکنان آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور ہماری آواز آپ پہنچاتے ہیں اوپر جہاں ہم چاہتے ہیں کہ پہنچ جائے۔ ضلع گوادر میں گزشتہ کئی سالوں سے دو تین سالوں سے عقد و تحریک کے نام سے ہم نے ایک جدوجہد شروع کی، اپنے بنیادی مسائل کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، اپنی عزت اور غیرت کے لیے، اپنے بلوچستان کے لیے اپنے جدوجہد شروع کی۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم نے طویل دھرنے بھی دیے، ریلیاں بھی نکالی۔ شاید بلوچستان کی تاریخ کے سب سے بڑی ریلیاں گوادر میں ہوئی، خواتین کی ریلی ہو یا بچوں کی ریلی ہو یا مرد حضرات کی ریلی ہو۔ اور اس دوران ہم پہ آزمائشیں بھی آئی، جیلیں بھی کاٹی ہمارے کارکنان نے، ہمارے ذمہ داران نے، 4 مہینے جیل بھی گئے۔ ہمارے خواتین پہ، ماؤں بہنوں پہ تشدد بھی ہوا۔ اس دوران لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آئے، بلدیاتی الیکشن، اس میں ہم نے حصہ لیا۔ الحمدللہ پورے ضلع میں ہم نے بڑی تعداد میں کامیابی ہم نے حاصل کی۔ اس کے بعد قومی الیکشن 8 فروری کو آئے، اس میں بھی ہم نے حصہ لیا، تو اس میں بھی الحمدللہ ضلع گوادر کے عوام نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ ہمارے صوبائی اسمبلی میں ہمیں کامیابی ملی، اور جو سرمایہ دار اور جاگیردار تھے جو 40 سال سے وہاں مسلط تھے ضلع گوادر کے عوام پر، اور وہاں ارب پتی بن گئے تھے، ایک مافیا کی شکل انہوں نے اختیار کی سیاسی پارٹیوں کے پردے کے پیچھے۔ الحمدللہ ضلع گوادر کے ماہیگیروں نے، نوجوانوں نے، ضلع گوادر کے ماہیگیروں نے، نوجوانوں نے اور ماؤں بہنوں نے ان کو شکست دی۔ ہم نے وہاں قومی اسمبلی میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، عوامی ووٹ سے تو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن وہ ہمارے مینڈیٹ کو، قومی کے مینڈیٹ کو چرایا گیا اور ایک مسلط کیا گیا، باہر سے مسلط کیا گیا۔ کوئی جہاں پولنگ ہی نہیں ہوا وہاں سے باقاعدہ ٹپے مار کر وہاں ایک قومی اسمبلی کے ایک فرد کو مسلط کیا گیا۔ ہمارے مطالبات آج بھی وہی ہیں جو ہم ٹالر مافیا کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، اور ہم نے جب منتخب ہوئے تو پہلی اسمبلی اسپیچ میں بھی ہم نے یہی بات کی۔ لوگ آتے ہیں، ممبر بنتے ہیں، وزارت کے، آج بھی دیکھیں اسمبلی میں بلوچستان کے اسمبلی اس لیے نہیں بن رہا کہ سب کے سب وزارت کے امیدوار ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے پیپلز پارٹی کی قیادت کو اپنے ممبران پہ یقین نہیں ہے، اور نون کے قیادت کو اپنے ممبران پہ یقین نہیں ہے۔ تو ہم نے شروع ان سے کہا کہ ہم وزارت کے لیے ہم نہیں آئے، اپنے قوم کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے ماہیگیروں کے لیے منتخب ہو کر آئے، ہم ان کی وکالت بھی کریں گے، ان کی ترجمانی کریں گے۔ ابھی چند دن پہلے گوادر میں بارش ہوا، طوفانی بارش، اور آج بھی گوادر کے گھروں میں پانی موجود ہے، گلیوں میں، محلوں میں پانی آج بھی موجود ہے، آج بھی مساجد کے باہر پانی موجود ہے۔ جس 40 سالہ ٹولے کی میں بات کر رہا ہوں کہ گزشتہ 2002 سے اب تک گوادر میں ترقی کے دعوے میڈیا میں ہم نے سب نے سنے کہ گوادر مستقبل کا دبئی ہے، مستقبل کا سنگاپور ہے، پورا پاکستان گوادر سے ترقی کرے گا، سی پیک کا ماتے کا جھومر ہے، فلان ہے فلان ہے۔ سال میں 3 دفعہ وزیر اعظم صاحب آتے رہے اور وہاں پیتے کاٹتے رہے، پروجیکٹ کا افتتاح کرتے رہے، اور ہمیں بہت بڑی بڑی دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کی بات کرتے رہے۔ لیکن اس دفعہ جو بارش ہوئی، اس نے پورے ان کے جو جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، شراب واضح کر دیا کہ جتنے 20 سالوں میں نے جھوٹ بولا، اور یہ 20 سالوں میں جتنی کرپشن ہوا گوادر میں، اربوں کے وسائل آئے تو یہ جیبوں میں گئے۔ افسران، بیوروکریسی کے لوگ، گوادر میں جو بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران آئے آج کینیڈا میں کاروبار کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ایم پی اے ایم این اے تھے وہ باہر ممالک میں کاروبار کر رہے ہیں، لیکن گوادر کے عوام پانی میں ڈوب گئے۔ ان کے پانی نکاسی کا، ڈریننگ کا کوئی نظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے گوادر کے عوام ڈوب گئے آج پانی میں، اس کرپشن کی وجہ سے، اس کمیشن خوری کی وجہ سے۔ آج گوادر کے عوام، اسی دوران 2 دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی آئے، وزیر اعظم صاحب بھی آئے،
ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آج گوادر کے عوام کے گھروں میں آج بھی پانی موجود ہے، جس طرح ریسکیو کی وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بطور وہاں کا عوامی نمائندہ مطمئن نہیں ہوں، وہاں کے عوام کے ساتھ ہم مطمئن نہیں ہیں۔ گوادر کے عوام کو ابھی صرف وہاں راشن بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بلوچ لوگ ہیں، 10 کلو آٹا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم خوددار لوگ ہیں۔ ہمارے لوگوں کو بکاری نہ بنایا جائے اور لائنوں پہ نہ لگایا جائے۔ ہمیں 10 کلو آٹا کی نہ وفاقی حکومت کی ضرورت ہے اور نہ صوبائی حکومت کی ضرورت ہے کہ ہم 10 کلو آٹا ہمیں دے دیں۔ ہمیں چھت دے دیں، ہمیں عزت دے دیں، ہمیں روزگار دے دیں، ہمارے گھروں سے گلیوں سے پانی نکال دیں، اور ہمیں یہ چاہیے، ہمیں 10 کلو آٹا ضلع گوادر کے عوام کو نہیں چاہیے۔ آج میں آپ کے توسط سے یہ بات مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اس دوران جو جاتے جاتے صوبائی حکومت نے، جو نگران حکومت تھی، انہوں نے گوادر کو آفت زدہ زبانی حد تک تو قرار دیا، پہلے بھی آفت زدہ ضلع گوادر کو قرار دیتے رہے، لیکن وہ صرف زبانی حد تک کا اس کا ریلیف ضلع گوادر کے عوام کو نہیں ملا۔ پنجاب کے تو چودھریوں کے مطلب ایک جہانگیر ترین کے لیے نام آتا ہے کہ اس کے 300 ارب روپے بینکوں کے معاف ہوتے ہیں، اور ہمارے پورے بلوچستان کے قرضے اگر یوٹیلٹی بل جمع کریں تو 300 ارب نہیں ہوں گے، پورے بلوچستان کے جمع کریں وہ 300 ارب نہیں ہوں گے، لیکن بلوچستان کو اس کا کوئی ریلیف، ضلع گوادر ہو یا پورا بلوچستان ہو، اس کا کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ تو ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ضلع گوادر کو جو آفت زدہ قرار دیا گیا، باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور وہاں کا جو بل ہے، یوٹیلٹی بلز ہیں، وہ معاف کیے جائیں، جو قرضے ہیں، زرعی قرضے ہیں، وہ معاف کیے جائیں۔ اسی طرح جو معاوضہ جات ہیں، ضلع گوادر میں اس دوران ہمارے درجنوں بلکہ ہزاروں مکانات ہمارے گر چکے ہیں، بوٹس ہمارے سمندر میں ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں بندات، ہمارے لوگوں کے 100% بندات ٹوٹ چکے ہیں، جن کا ذریعہ معاش یہی بندات تھے، زراعت تھا، دیہی ایریاز میں وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ بندات کے حوالے سے ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، بوٹس کا نقصان کا ازالہ کیا جائے، اور اسی طرح جو مکانات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اس کے لیے وفاقی و صوبائی حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اسی طرح یہ بھی میں آج آپ کے توسط سے ٹرالر مافیا کے خلاف، آج بھی جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ضلع گوادر ایک کھنڈرات بنا ہوا ہے، ضلع گوادر میں ٹرالر مافیا آج بھی موجود ہے۔ میں بار بار یہ جو 2-3 دفعہ ملاقاتیں ہوئی اسمبلی اجلاس کے دوران، وزیر اعلیٰ اس کی پوری ٹیم کو بتاتے رہے کہ ٹرالر مافیا کے خلاف ایکشن لو، ان کے خلاف گرینڈ آپریشن کرو، کیونکہ یہ ہمارے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور یہ ہم اس کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹرالر مافیا جو آج ہمارے ساحل بلوچستان کو تاراج کر رہے ہیں، یہ قاتل ہیں ہمارے معاش کے، ہمارے مستقبل کے، جس نے ہمارے والدین کو رلایا ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو تاراج کیا ہے۔ ان ظالموں نے، سندھ کے ٹرالر ہیں، یہاں آتے ہیں اور باقاعدہ دہشت گردی کرتے ہیں بلوچستان میں۔ تو یہ بلوچستان حکومت کو ہم بار بار بتا رہے ہیں اور آئندہ بتاتے رہیں گے کہ ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ اور دوسرا ہمارا کاروبار ہے بارڈر کا، کنٹانی بارڈر، جو کنٹانی ایک ہمارا بارڈر ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں، ہمارے ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں۔ سمندر کو تو ٹرالر مافیا نے ارغمل بنایا، ہمارے ماہی گیروں کو بے روزگار کر رہے ہیں، اور بارڈر کو آئے روز بندش کی وجہ سے ہمارے وہاں ہزاروں نوجوان، ہزاروں خاندان وہ فاقہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم مطالبہ کریں گے کہ پہلے تو روزگار تو دو، روزگار دیے بغیر روزگار پہ قدغنیں لگانا، روزگار پہ پابندی لگانا، اس سے تو دہشت گردی پھیلے گی، بدامنی پھیلے گی، چوری کے واقعات پھیلیں گے، اس سے تو مایوسی پھیلے گی۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پہلے معاش کا انتظام کرے، روزگار کا انتظام کرے، متبادل لوگوں کو دے دے، اس کے بعد آپ کسی کو پابندی لگانا چاہیں جس کو آپ کے خیال میں کوئی وہ مناسب نہیں ہو تو آپ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن متبادل کا انتظام کرے۔ اسی طرح وہاں بجلی اور پانی کا نظام، آج پانی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ہم پی نہیں سکتے، پانی کے پاس سمندر ہم رہتے ہیں، پینے کے لیے پانی، ڈیم بھر چکے ہیں، ہمارے پاس ڈیم بھر چکے ہیں، لیکن پینے کے لیے آج بھی اورماڑا سے لے کر جیونی تک پیاسے ہیں لوگ، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ بجلی کا نظام اس بارش نے تہس نہس کر دیا ہے، اور بیوروکریسی کے ایسے لوگ وہاں لائے گئے ہیں جو خود منسٹر کا درجہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ منسٹر ہیں، ان کے حیثیت اسٹیٹس، کیونکہ سنگاپور ہے گوادر، تو وہاں کا درجہ ان افسروں کا وہ
منسٹر کی طرح ہے، ان کی وجہ سے آج ضلع گوادر آج تباہ حال ہے۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے بجلی اور پانی کے نظام کو بہتر بنایا جائے، اور ہنگامی بنیاد پر ضلع گوادر کا پانی کا نظام، آج جیونی میں احتجاج ہے، پانی کا بحران ہے، اور ماڑا میں پانی کا بحران ہے، گوادر میں پینے کا، آپ تو سن رہے ہیں میڈیا میں، پانی بہت ہے، پانی تو بہت ہے لیکن پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ڈیم بھر چکے ہیں، پینے کے لیے پانی آج بھی نہیں ہے، لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ اب پیچھے کے افسران وہ موجود نہیں ہیں، بجلی کا نظام دھرم بھر ہے، اب تک بحال نہیں ہو سکے ہیں، پشوکان ہمارا علاقے ہیں، نلیٹ ہمارے علاقے ہیں جہاں نظام دھرم بھر ہے، میں بجلی کا کوئی نظام اب تک بحال نہیں ہو سکا۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ آخر میں پھر میں ٹالر معاف یہ مطالبات پھر دہراتا ہوں کہ جتنا نقصان ضلع گوادر میں بارش میں ہوا ان کا نقصانات کا فی الفور ازالہ کیا جائے، ٹالر مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا جائے، کنٹانی کے کاروبار اور بارڈر کے کاروبار کو بحال کیا جائے، لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، ضلع گوادر کو آفت زدہ قرار دیا جائے، تمام یوٹیلیٹی بلز ہمارے معاف کیے جائیں، اسی طرح بجلی اور پانی کے سپلائی نظام کو بہتر بنایا جائے۔ یہ آج ہمارے مطالبات ہیں حکومت وقت سے، وفاقی حکومت ہو کیونکہ گوادر ایک انٹرنیشنل شہر ہے اور ایک وہاں ایک ملک بھی رہتا ہے، تو حکومت صوبائی حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی۔ ضلع گوادر کے الحمدللہ پورے پاکستان میں واحد صوبہ یہ حلقہ ضلع گوادر ہے، ان حلقوں میں سے ہے کہ ہمارے 45 فارم سے لے کر 49 تک کوئی ایک لفظ کا فرق نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اور پورے 120 پولنگ میں ایک جگہ دھاندلی رپورٹ نہیں ہوا۔ میرے مخالف نے میرے خلاف کوئی درخواست دی ہے، وہ دھاندلی کی نہیں ہے، ٹپا ماری کی نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے کہ فلاں دیہات میں ایک دھماکہ ہوا ہے، اس لیے میرا مخالف بھی کہتا ہے کہ گوادر میں دھاندلی نہیں ہوئی، عوامی سیلاب نے ان کو لے گئے ہیں۔ جہاں ضلع گوادر میں قومی پہ کوئی دھاندلی نہیں ہوا، جہاں مند کے علاقے ہیں، جہاں پولنگ ہی نہیں ہوا، مند کے علاقے وہاں لوگ ہی نہیں نکلے، وہاں ٹپا ماری کیا گیا ہے۔ اسمبلی پوچھتی ہے آپ کی سیاست میں کسی اور رخ اختیار کرے، شروع میں آپ نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے لیکن آج آپ بھی وزیر اعلیٰ کی پر تنقید کر رہے ہیں، تو کیا آگے بھی آپ کی سیاست اس طرح ہوگی یا کسی اور طرف جائیں گے؟ تو میری سیاست تو صاف ستھرا ہے، میں نے وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب ہوا ہے اور میں نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ میں ضلع گوادر کے مسائل اس کے سامنے رکھے کہ مسائل آپ نے حل کرنے ہیں، تمام میرے مسائل وہ حل کرنے ہیں، میرے مسائل کوئی بھی پارٹی حل کرے گا میں اس کا کل بھی ساتھ دوں گا، لیکن PSDP کے لیے نہیں، وزارت کے لیے نہیں، قوم کی سودا بازی کے لیے نہیں، میں منہ اپنا بند بھی نہیں کروں گا، نہ آنکھیں بند کروں گا، جہاں ظلم ہوگا جبر ہوگا میں انشاءاللہ بات بھی کروں گا، اور کوئی میرے مسائل کا مرہم رکھنے کی کوشش کرے گا میں ساتھ بھی دوں گا، اپنے قوم کی خاطر میں نے ساتھ دیا، پھر صدر کا الیکشن ہوا میں نے ساتھ نہیں دیا، یہی پیپلز پارٹی کا تھا، میں کسی کے کوئی زر خرید تو نہیں ہے، اپنی قوم کی خاطر ہم ساتھ بھی دیں گے اور کبھی ضرورت ہو ہم ساتھ نہیں بھی دیں گے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے وزراء کو اعتماد کا ووٹ دیا لیکن صدر کو نہیں دیا، یہ دونوں صورتحال میں ایک پورا تضاد نظر نہیں آتا ہے، یہاں کیا مجبوری تھی یا کیا معاملات تھے کہ آپ نے ووٹ دیا اور صدر اسی پارٹی کا تھا ان کو نہیں دیا؟ لیکن ایک تو صوبائی معاملہ تھا، ایک وفاقی معاملہ تھا، صوبائی معاملہ صوبائی ایشوز میرے کچھ اور ہیں، وفاقی معاملات تو کچھ اور ہیں، اس لیے میں نے ان کا اپنے صوبائی اپنے ضلع کے حلقے کے معاملات کے حوالے سے میں نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ دیا، میں نے حکومت کی حمایت کی اور آئندہ ضرورت میں بھی حکومت کی حمایت کریں گے اپنے مفاد کی خاطر، اپنے قوم کے مفاد کی خاطر، لیکن وفاق کا معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے اپنے وفاق کے معاملات کے حوالے سے ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جس نے قمر باجوہ کو ووٹ دیا، جس نے کہا کہ ریکوڈک کا سودا ہو گیا، اور ریکوڈک کا سودا جس نے کہا کہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک ریلی اس کے لیے نکالا، جس نے کہا باپ اس کا ہونا چاہیے جس کا باپ ہی نہ ہو، اور اس باپ کا جو وزیر اعلیٰ تھا آیا، پورے اپنا سال انہوں نے سوتے ہوئے گزارا، نیند میں گزارا، کبھی تنقید کی، گوادر عوام پہ آپریشن ہوا، ہماری ماؤں بہنوں کو مارا، ہم بلوچ نہیں تھے، اس نے کوئی لفظ بولا؟
تو انشاءاللہ وقت آئے گا، اگر کسی بلوچستان کے کسی میری بہن اور بھائی پر کوئی حرف آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ میں ان قوم پرستوں کی طرح کردار ادا کروں گا یا بلوچستان کے فرزند کی طرح کردار ادا کروں گا، یہ تاریخ اور وقت ثابت کرے گا۔ پارلیمانی نظام ایک حل ہے، اور بندہ مایوسی کی طرف نوجوانوں کو نہیں لینا چاہتے، مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو پارلیمانی نظام کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ لوگ کیوں پارلیمانی نظام پر اعتماد نہیں کرتے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے کردار بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اسمبلیوں کی اور نمائندوں کو اپنا کردار بہتر کہ لوگوں کا پارلیمانی نظام پہ اعتماد بحال ہو۔ اس پارلیمانی نظام کی خرابیوں کی وجہ سے نوجوان اس سے مایوس ہو رہے ہیں، لیکن ہم نوجوانوں کو مایوسی سے نکالنا چاہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آئیں، جیسے مجھ جیسا غریب ماہی گیر کا بیٹا ایک ارب پتی کو شکست دے سکتا ہے، تو باقی اور سرداروں نوابوں کو شکست دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نوجوان آگے آ جائیں، اسمبلیوں میں آئیں، بیٹھیں، اپنا کام کریں۔ ہم انشاءاللہ کاغذات اپنا جمع کر رہے ہیں، تو ہم تو دو ہیں، کل تو 62 لوگوں نے، کل جو ہے نا جتنے زیادہ مجھ سے سوال ہوا 62 میں سے کسی نے اتنا سوال نہیں ہوا، مجھ سے زیادہ سوال اب کس کو آپ نے ووٹ دیا ہے نا، تو میں کہوں ظاہر میں غریب ہوں، غریب تو لوگ زیادہ سوال کریں گے، بڑوں کو تو کوئی سوال نہیں کرے گا، تو اس لیے انشاءاللہ ہم دو بندے ہیں، اپنا کاغذ بھی جمع کریں گے اور انشاءاللہ بات چیت بھی کریں گے اور ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے، کسی جگہ ووٹ دیں گے، کسی جگہ ووٹ لیں گے۔ دیکھیے میں نے کل کے کہا ہے، صاف بات کی ہے کہ میرے مطمع نظر جینا مرنا ٹالر مافیا ماہی گیر ٹالر مافیا کے خلاف جدوجہد ہے، مجھ پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، میں وزارت اور عہدوں کی خاطر خاموش نہیں رہ سکتا، صوبائی حکومت کو ہم نے بتایا، تو اگر میرے مطالبات ٹالر مافیا کے خلاف آپریشن نہیں ہوا، وہاں کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے، تو وہاں گوادر کے سڑکوں پر بھی دھرنے ہوں گے اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی دھرنے ہوں گے۔ دیکھیں یہ بات آپ نے صحیح کہا، انشاءاللہ ابھی تو میرا تھوڑے دن ہو گئے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کا میرا تجربہ میں محسوس کر رہا ہوں، میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کا کوئی ویژن، کوئی منصوبہ بندی، یہ بے بس لوگ ہیں، اس لیے بے بس ہے۔ کل بھی وزیر اعلیٰ سمیت پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت میں نے یہ سوال کیا ان سے، وزیر اعلیٰ سمیت پورے سردار اور نواب ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے پوچھا کہ صوبائی کابینہ کیوں نہیں بن رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سندھ کا کابینہ بن جاتا ہے، کے پی کا کابینہ بن جاتا ہے، پنجاب کا کابینہ بن جاتا ہے، تو کسی نے جواب نہیں دیا، تو میں نے خود ہی جواب دیا کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سوچ رہی ہو کہ آپ لوگ بک جائیں گے، نون کی قیادت سوچ رہے ہو کہ آپ لوگ بک جائیں گے، کہ ہمارے تمام فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو ہم بڑے لوگ ہیں، 10 گاڑیوں میں آتے ہیں، بڑے تار اور مغل بادشاہوں کی طرف اسمبلی میں آتے ہیں، اور ہماری حیثیت اسلام آباد کے سامنے یہ ہے کہ جب ان کے اشاروں پہ، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بے بس لوگ ہیں۔ کل بھی میں نے ان کو غیرت دلانے کی بہت کوشش کی ہے کہ ذرا اٹھیں، احتجاج کریں، ان کو بتائیں اسلام آباد والوں کو ایسی وزارت ہمیں نہیں چاہیے کہ جو عزت اور غیرت کے خلاف ہو، کہ سندھ میں ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے، تو یہ چند دنوں کا تجربہ میرا ایسا ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے، اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، وہ اسلام آباد کے محتاج ہیں۔ میں نے جس کو بھی دیا کم سے کم قدس بیزنجو کو نہیں دیا ہے۔ دیکھیے ووٹ لینا، کسی کے پاس جا کے ووٹ لینا، ووٹ دینا تو کرپشن تو نہیں ہے۔ آپ ووٹ دیں اس بنیاد پہ دے دیں کہ مجھے 10 کروڑ دے دیں، یہ کرپشن ہے۔ ووٹ لینا ووٹ دینا کا کس نے کا کرپشن ہے؟ یہ کوئی خرابی ہے اس میں؟ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی سے ووٹ لیتے ہیں، کسی کو آپ ووٹ دیتے ہیں، لیکن اپنے ضمیر کو بیچنا، اپنے ایمان کو بیچنا، اپنے سرزمین کو بیچنا، اپنی غیرت کو بیچنا، یہ کرپشن ہے، یہ جرم ہے۔ اور انشاءاللہ میں اور میرا ساتھی کم سے کم اس گندے ماحول میں اب یہ اپنے انشاءاللہ دامن داغدار نہیں کریں گے۔